اور اسی کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد 3 دن کعبہ شریف کے اندر رہی، اور 3 دن کے بعد جب حضرت فاطمہ بنت اسد باہر تشریف لائیں تو حضرت فاطمہ بنت اسد کی گود میں چاند سے بھی زیادہ حسین بچہ موجود تھا۔ اللہ اکبر۔ ابو طالب کو اس کی اطلاع دی گئی، ابو طالب بھی دوڑے چلے آئے اور بچے کو اپنی گود میں لیا، اور سارے لوگ جمع ہو گئے اور فاطمہ بنت اسد کو مبارکباد دی جانے لگی، ابو طالب کو مبارکباد دی جانے لگی، لیکن ابو طالب بچے کو گود میں لیے ہیں اور بڑے پریشان ہیں، اور پریشانی کا سبب یہ ہے کہ بچے نے آنکھیں نہیں کھولی ہے۔ اللہ اکبر۔ فوراً کہا کہ جاؤ ان کے بھائی محمد ابن عبداللہ کو بلا کے لے آؤ۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، فرمانے لگے کیا بات ہے چچا جان؟ کا مبارک ہو محمد ابن عبداللہ، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں یہ پیارا سا بھائی عطا فرمایا ہے، لیکن آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کا پریشانی یہ ہے کہ جب سے یہ بچہ میری گود میں ہے اس بچے نے آنکھیں نہیں کھولی ہے، مجھے ڈر سا محسوس ہو رہا ہے کہ گویا کہ کہیں بچہ نابینا نہ ہو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لائیے آپ میرے بھائی کو مجھے دیجیے۔ حضور علیہ السلام نے جب ابو طالب کے بیٹے کو اپنی گود میں لیا، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جب حضور نے اپنی گود میں لیا، اللہ اکبر، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دونوں آنکھیں کھولی اور حضور علیہ السلام کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے لگ گئے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیجیے ابو طالب آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ آپ یہ سمجھ رہے تھے شاید کہ بچہ نابینا ہے، یہ دیکھیں آپ کے بچے نے آنکھیں کھولی ہیں اور یہ میری طرف ہی دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو طالب کہنے لگے میں سہم گیا تھا کہ کہیں میرا بچہ نابینا نہ ہو۔ بعض لوگوں نے لکھا اور خوب لکھا، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جب حضرت علی جوان ہوئے تو حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوچھا اے علی جب تم پیدا ہوئے تھے اور جب تم اپنے والد کے گود میں تھے تو تم نے آنکھیں نہیں کھولی، جس کی وجہ سے تمہارے والد ڈر گئے تھے، اور جیسے ہی تم میری گود میں آئے تو تم نے آنکھیں کھولی اور میری طرف تم ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے لگے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت علی نے عرض کی حضور خواہش یہ تھی کہ جب آنکھیں کھلے نا تو رخ مصطفیٰ سامنے چمک رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم
وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله میرے ساتھ مل کے پڑھیے بابا سے بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ آج کی نشست میں ہم ذکر کریں گے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا، اور یہ بات ذہن میں رکھیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے کہ جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ ذکر کرتے ہیں کچھ اشعار پیش کر کے گفتگو کی طرف بڑھتا ہوں۔ مشکل کشا علی ہے، حاجت روا علی ہے، مشکل کشا علی ہے، حاجت روا علی ہے، شیر خدا علی ہے، مدبوچ کیا علی ہے۔ سب کی زبان سے سبحان اللہ کے الفاظ نکلنے چاہیے۔ مشکل کشا علی ہے، حاجت روا علی ہے، شیر خدا علی ہے، مدبوچ کیا علی ہے۔ کوئی کسی کا طالب، کوئی کسی سے عاشق، کوئی کسی کا طالب، کوئی کسی سے عاشق، اور میں تو حیدری ہوں، محور میرا علی ہے۔ اور میں تو حیدری ہوں، محور میرا علی ہے۔ کعبے میں ہے ولادت، مسجد میں ہے شہادت، کعبے میں ہے ولادت، مسجد میں ہے شہادت۔ کیا دل نشیں علی ہے، کیا دل ربا علی ہے، کیا دل نشیں علی ہے، کیا دل ربا علی ہے۔ حسنین کے ہیں والد، سرتاج فاطمہ ہے۔ حسنین کے ہیں والد، سرتاج فاطمہ ہے۔ داماد مصطفیٰ کے مرشد میرا علی ہے، داماد مصطفیٰ کے مرشد میرا علی ہے۔ سب کو طلب ہے ان کی، سب پہ کرم ہے ان کا، سب کو طلب ہے ان کی، سب پہ کرم ہے ان کا۔ مولا میرا علی ہے، مولا تیرا علی ہے، مولا میرا علی ہے، مولا تیرا علی ہے۔ جب یا علی پکاریں بنتی ہے بات بگڑ، جب یا علی پکاریں
بنتی ہے بات بگڑی ہوتی نہیں کبھی رد، ایسی دعا علی ہے ہوتی نہیں کبھی رد، ایسی دعا علی ہے۔ بیماری بدن ہو یا روگ روح کا، بیماری بدن ہو یا روگ روح کا ہو، سب کا طبیب حیدر سب کی شفا علی ہے، سب کا طبیب حیدر سب کی شفا علی ہے۔ صدیق ہو عمر ہو یا ہو جناب حسین، صدیق ہو عمر ہو یا ہو جناب عثمان، ہر مسئلے میں تینوں کا ہم نوا علی ہے، ہر مسئلے میں تینوں کا ہم نوا علی ہے۔ ہم کو نہیں ضرورت غیروں کے آسرے، ہم کو نہیں ضرورت غیروں کے آسرے کی، شکر خدا ہمارا ایک آسرا علی ہے، شکر خدا ہمارا ایک آسرا علی ہے۔ ٹھوکر لگے ہمیں کیوں، ہم کیسے راہ بھولے، ٹھوکر لگے ہمیں کیوں، ہم کیسے راہ بھولے، جب ہم مسافروں کا خود رہنما علی ہے، جب ہم مسافروں کا خود رہنما علی ہے۔ باب دیار حکمت کا کیا لکھوں قصیدہ، باب دیار حکمت کا کیا لکھوں قصیدہ، فیضان میری سوچوں سے ماورا علی ہے، فیضان میری سوچوں سے ماورا علی ہے۔ دل سے ہوں مرتضائی جان سے ہوں بو ترابی، دل سے ہوں مرتضائی جان سے ہوں بو ترابی، فیضان میرے لب پر دن رات یا علی ہے، فیضان میرے لب پر دن رات یا علی ہے۔ بابا سے بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم پر لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا، کئی کتابیں انٹرنیٹ پر اور کئی کتابیں بازاروں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی سیرت طیبہ سے متعلق موجود ہے۔ تاریخ کے صفحات کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید و فرقان حمید، احادیث مقدسہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی کیا شان بیان فرماتی ہے۔ آئیے ذرا اس کی طرف چلتے ہیں۔ بابا سے بلند درود پاک کا نذرانہ پیش صلی اللہ علیہ نبی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس وقت حضور کریم علیہ السلام اپنی والدہ مہربان کے شکم اقدس میں تھے، تو اس وقت حضور کریم علیہ السلام کے والد مہربان حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گئے۔ مورخین کہتے ہیں کہ اس وقت حضور علیہ السلام کے والد مہربان کی عمر شریف صرف 25 سال تھی۔ حضور علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے، 6 سال عمر شریفہ ہوئی تو آپ کی والدہ مہربان سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گئے۔ حضور کریم علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب نے حضور علیہ السلام کے سر ناز پہ دست شفقت رکھا۔ جب حضور علیہ السلام کی عمر شریفہ 8 سال کی ہوئی تو حضور علیہ السلام کے جد کریم یعنی آپ کے دادا کا وصال ہو گیا۔ مورخین کہتے ہیں کہ اس وقت عبد المطلب کی عمر شریفہ 82 سال تھی۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے گھر والے ابو طالب
اور حضرت فاطمہ بنت اسد حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی شفقت اور محبت کا اظہار فرمایا۔ اللہ رب العزت نے حضرت فاطمہ بنت اسد کے دل میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا فرما دی۔ حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ بنت اسد سے بہت محبت کرتے اور حضرت فاطمہ بنت اسد حضور کریم علیہ السلام پر بڑی شفقت اور بڑے پیار و محبت سے پیش آئی۔ خود بھوکی رہتی لیکن حضور کریم علیہ السلام کو کھلاتی، خود پیاس برداشت کرتی لیکن حضور کریم علیہ السلام کو پلاتی۔ ایک وقت آیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم روتی آنکھوں کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ نے پوچھا علی کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میری والدہ مہرباں فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضور کریم علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو نمودار ہوئے اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی صرف تمہاری والدہ کا انتقال نہیں ہوا، آج میری ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ بنت اسد کے گھر تشریف لائے، خواتین سے فرمایا کہ فاطمہ بنت اسد کے جسم ناز کو غسل دیا جائے۔ حضرت فاطمہ اعظم حضرت بلال اور ایک اور حضور علیہ السلام کے غلام تھے، ان سے فرمایا کہ آپ لوگ جائیں اور فاطمہ بنت اسد کی قبر شریفہ کو تیار کریں۔ ادھر غسل دینے والی عورتوں سے فرمایا کہ جب فاطمہ بنت اسد کو آپ لوگ غسل دے لیں تو کفن نہیں پہنائیے گا جب تک کہ آپ مجھ سے نہ پوچھ لیں۔ اور ادھر صحابہ کرام سے فرمایا جب قبر تیار ہو جائے تو مجھے اطلاع دی جائے۔ وقت گزرتا رہا، حضور علیہ السلام فاطمہ بنت اسد کے گھر موجود ہیں، سارے لوگ جمع ہیں اور آپ فاطمہ بنت اسد کی تعریفات اور توصیفات کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ میری پیاری چچی جان ہے کہ جب میرے دادا کا انتقال ہوا تو انہوں نے دست شفقت میرے سر پہ رکھا، ہر طرح سے میری مدد کی۔ ابو طالب نے بھی کئی جگہ پر میری مدد کی۔ فاطمہ بنت اسد بڑی شفقت فرماتی، خود بھوکی رہتی لیکن مجھے کھلاتی، خود پیاس کو برداشت کرتی لیکن مجھے پلاتی۔ اللہ اکبر۔ ابھی حضور علیہ السلام کی یہ گفتگو جاری تھی کہ کسی نے آ کر کے اطلاع دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بنت اسد کو غسل دے لیا گیا ہے، اب آپ ارشاد فرمائیں کہ کیا حکم ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے اپنی پہنی ہوئی قمیص عطا فرمائی، فرمایا کہ اسے لے جاؤ، پہلے یہ قمیص میری چچی جان فاطمہ بنت اسد کو پہنانا اور اس کے بعد جسم پر کفن پہنانا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے آ کر کے خبر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریفہ تیار ہو چکی ہے اور آپ نے دیکھنا ہے تو آپ تشریف لائیں۔ حضور کریم علیہ السلام قبر شریفہ کے پاس تشریف لے کے گئے۔ بعض نے لکھا کہ حضور علیہ السلام نے قبر شریفہ خود تیار کی، بعض نے لکھا کہ حضور علیہ السلام نے لحد مبارکہ خود تیار کی، اور حضور علیہ السلام نے ایک ایسا فعل کیا کہ صحابہ کرام دنگ ہو گئے، اور وہ فعل یہ تھا کہ حضور علیہ السلام خود قبر شریفہ میں اترے اور حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر میں کچھ دیر حضور علیہ السلام لیٹ گئے۔ حضور علیہ السلام باہر تشریف لائے، جنازہ پڑھایا گیا۔ حضور علیہ السلام نے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے اور دیگر لوگوں نے حضرت فاطمہ بنت اسد کو قبر شریفہ میں اتارا، کبھی قبر شریفہ بند کر دی گئی۔ اب صحابہ کرام کے سامنے آج دو نئے معاملات تھے۔ ایک تو یہ کہ حضور علیہ السلام نے اپنی قمیص مبارکہ پہلے پہنوائی
اور دوسرا یہ کہ حضور علیہ السلام قبر شریفہ میں لیٹے تو صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے آپ کہ آپ نے فاطمہ بنت اسد کو غسل کے بعد اپنی قمیص کیوں پہنائی؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالی میری قمیص کے وسیلے سے فاطمہ بنت اسد کو جنت کا لباس پہنائے گا۔ اللہ اکبر۔ کسی صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فاطمہ بنت اسد کی قبر شریفہ میں کیوں لیٹے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس وجہ سے کہ اللہ تعالی میری وجہ سے فاطمہ بنت اسد کی قبر سے شدت کو ختم فرما دے گا، حدت کو گویا ختم فرما دے گا، یعنی عذاب قبر کو ختم فرما دے گا، مشکل اور تنگی کو اللہ تبارک و تعالی دور فرما دے گا۔ کئی معنی اس کے کیے گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ بنت اسد سے بہت محبت کرتے اور حضرت فاطمہ بنت اسد رسول اللہ علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کیا کرتی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی ولادت باسعادت بھی ایک حیران کر دینے والا واقعہ ہے۔ مورخین کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا حاملہ تھی اور 9واں مہینہ تھا کہ آپ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہی تھی، چکر لگا رہی تھی۔ چوتھا چکر تھا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کو درد ذہ محسوس ہوا۔ یہ خاص قسم کا درد ہوتا ہے جو ڈیلیوری سے کچھ لمحات پہلے عورت کو ہوتا ہے، اور اس درد کی وجہ سے ڈیلیور فوراً وہ اپنی اولاد کو ڈیلیور کر دیتی ہے۔ اور یہ درد بھی بعض لوگ تو اس درد کے لیے بڑے خواتین پریشان ہوتی ہیں۔ اب تو جدید طریقے آ گئے اور ایک خاص قسم کا انجیکشن لگا کر کے یہ درد پیدا کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کہیں جا کر کے عورت بچہ ڈیلیور کرتی ہے، بہت تکلیف سے گزرتی ہے۔ اس وقت ایک ماں بہت درد سے گزرتی ہے، اس وقت ایک ماں۔ تو ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی عزت کریں، احترام کریں اور اپنی والدہ مہربان سے پیار اور محبت کا سلوک کریں۔ اللہ اکبر۔ مورخین کہتے ہیں کہ چوتھا چکر تھا کہ یہ درد محسوس ہوا تو فاطمہ بنت اسد نے دعا کی اے اللہ تبارک و تعالی تو مجھ پر اس ولادت کو آسان فرما دے۔ اللہ اکبر۔ بس یہ کہنا تھا۔ کہتے ہیں کہ کعبہ شریف کی دیوار شق ہو گئی، یعنی یوں کہو کہ کھل گئی، اور حضرت فاطمہ بنت اسد کعبہ شریف کے اندر داخل ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ ان طواف کرنے والوں میں صرف فاطمہ بنت اسد نہیں تھی، بلکہ فاطمہ بنت اسد کے قبیلے کے کئی افراد اور کئی خواتین کعبہ شریف کا طواف کر رہی تھی، اور کئی لوگ، کئی خواتین جو حضرت فاطمہ بنت اسد کو جانتے تھے وہ بھی اس طواف میں شامل تھے۔ وہ سب کے سب دنگ ہو گئے کہ پہلے چکر میں فاطمہ بنت اسد ہمارے ساتھ، دوسرے چکر میں فاطمہ بنت اسد ہمارے ساتھ، تیسرا چکر ہمارے ساتھ، لیکن چوتھے چکر میں فاطمہ بنت اسد کہاں گئی؟ سب کے سب پریشان ہوئے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرمائیے آپ کی پیاری چچی جان کہاں گئی؟ سب پریشان تھے، لیکن حضور علیہ السلام مطمئن تھے، پرسکون تھے۔ جب لوگوں نے سوال کیا خواتین اور مردوں نے کہ فاطمہ بنت اسد کہاں گئی، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صبر رکھو، فاطمہ بنت اسد میری چچی جان جلد ہی تمہیں دکھائی دینے لگیں گی۔ انہوں نے کہا پھر بھی بتائیے تو صحیح کہ آپ کی چچی جان کہاں ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابھی اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس کا حکم نہیں دیا ہے۔ مورخین کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد 3 دن کعبہ شریف کے اندر رہی، اور 3 دن کے بعد جب حضرت فاطمہ بنت اسد باہر تشریف لائیں تو حضرت فاطمہ بنت اسد کی گود میں چاند سے بھی زیادہ حسین بچہ موجود تھا۔ اللہ اکبر۔
ابو طالب کو اس کی اطلاع دی گئی، ابو طالب بھی دوڑے چلے آئے اور بچے کو اپنی گود میں لیا اور سارے لوگ جمع ہو گئے اور فاطمہ بنت اسد کو مبارکباد دی جانے لگی، ابو طالب کو مبارکباد دی جانے لگی، لیکن ابو طالب بچے کو گود میں لیے ہیں اور بڑے پریشان ہیں، اور پریشانی کا سبب یہ ہے کہ بچے نے آنکھیں نہیں کھولی ہے۔ اللہ اکبر، فوراً کہا کہ جاؤ ان کے بھائی محمد ابن عبداللہ کو بلا کے لے آؤ۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، فرمانے لگے کیا بات ہے چچا جان؟ کا مبارک ہو محمد ابن عبداللہ، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں یہ پیارا سا بھائی عطا فرمایا ہے، لیکن آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کا پریشانی یہ ہے کہ جب سے یہ بچہ میری گود میں ہے اس بچے نے آنکھیں نہیں کھولی ہے، مجھے ڈر سا محسوس ہو رہا ہے کہ گویا کہ کہیں بچہ نابینا نہ ہو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لائیے آپ میرے بھائی کو مجھے دیجیے۔ حضور علیہ السلام نے جب ابو طالب کے بیٹے کو اپنی گود میں لیا، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جب حضور نے اپنی گود میں لیا، اللہ اکبر، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دونوں آنکھیں کھولی اور حضور علیہ السلام کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے لگ گئے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیجیے ابو طالب، آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ آپ یہ سمجھ رہے تھے شاید کہ بچہ نابینا ہے، یہ دیکھیں آپ کے بچے نے آنکھیں کھولی ہیں اور یہ میری طرف ہی دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، ابو طالب کہنے لگے میں سہم گیا تھا کہ کہیں میرا بچہ نابینا نہ ہو۔ بعض لوگوں نے لکھا اور خوب لکھا، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جب حضرت علی جوان ہوئے تو حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوچھا، اے علی جب تم پیدا ہوئے تھے اور جب تم اپنے والد کے گود میں تھے تو تم نے آنکھیں نہیں کھولی، جس کی وجہ سے تمہارے والد ڈر گئے تھے، اور جیسے ہی تم میری گود میں آئے تو تم نے آنکھیں کھولی اور میری طرف تم ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے لگے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت علی نے عرض کی حضور خواہش یہ تھی کہ جب آنکھیں کھلے نا تو رخ مصطفیٰ سامنے چمک رہا ہو۔ اللہ اکبر، یہ شان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ہے۔ حضور کریم علیہ السلام نے اپنے چچا اور چچی جان سے فرمایا آپ اپنے بچے کا نام رکھیں۔ ان دونوں نے کہا کہ آپ بھائی ہیں بڑے، نام آپ رکھیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے بھائی کا نام علی رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر، جیسے حضور نے فرمایا کہ نام میں علی رکھتا ہوں، حضرت فاطمہ بنت اسد حضور کی طرف دیکھنے لگ گئی۔ حضور نے فرمایا کیا معاملہ ہے میری چچی جان؟ کا بات یہ ہے اے محمد ابن عبداللہ، جب یہ بچہ کعبے کے اندر پیدا ہوا تھا تو میں نے کسی کہنے والے کی آواز کو سنا تھا، اے فاطمہ بنت اسد تو بڑی خوش نصیب عورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تیرے یہاں اپنے پیارے کو پیدا کر دیا ہے، تو تم اپنے بچے کا نام رکھنا تو علی رکھنا۔ تو میں اس چیز کو یاد کر رہی ہوں اور آپ نے جب یہ نام ارشاد فرمایا تو مجھے وہ بات یاد آنے لگ گئی۔ اللہ اکبر، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نام رکھنے والی شخصیت پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ اور پھر حضور کریم علیہ السلام نے حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو گود میں لیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے منہ میں حضور کریم علیہ السلام نے اپنی زبان ناز کو داخل فرما دیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور علیہ السلام کی زبان ناز کو چوسنے لگ گئے۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں یہ خوش نصیب گھرانہ ہے، حضرت علی ہو، حضرت فاطمہ ہو، امام حسن ہو، امام حسین ہو یا حضرت محسن ہو، یہ جب پیدا ہوئے ہیں تو ابھی ماں کا دودھ زبان سے نہیں لگا ہے، زبان رسول ان کے منہ میں پہنچ چکی تھی اور یہ زبان رسول کو چوس رہے تھے۔ اللہ اکبر، اب یہ وقت گزر رہا ہے۔ مورخین کہتے ہیں کہ پھر ایک وقت آیا کہ عرب کے اندر شدید قحط سالی پیدا ہو گئی۔ حضور کریم علیہ السلام نے اپنے چچاؤں یعنی حضرت عباس سے، حضرت امیر حمزہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں ابو طالب کے بوجھ کو کم کرنا چاہیے۔ تو آپ کے چچاؤں نے پوچھا کہ کیا صورت ہو سکتی ہے بوجھ کو کم کرنے کی؟ کا ایسا کرتے ہیں کہ ابو طالب کا ایک بچہ آپ لے لیں، ایک بچہ آپ لے لیں اور ایک بچے کو میں لے لیتا ہوں۔ تو آپ کے چچا خوش ہوئے اور ابو طالب کے پاس گئے
ابو طالب کے سامنے جب یہ معاملات رکھے تو وہ خوش ہوئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ عقیل کو میرے پاس رہنے دیں. تو مورخین کہتے ہیں کہ عقیل جو ہے وہ ابو طالب کے پاس رہے، اور اس کے بعد طالب کو حضور کریم علیہ السلام کے ایک چچا نے لے لیا، اور اسی طریقے سے حضرت حمزہ نے حضرت جعفر کو لے لیا، اور حضور کریم علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو لے لیا. یہ بڑی اتفاق کی بات ہے کہ حضور کریم علیہ السلام نے جب حضرت علی کو لیا تو اس وقت حضرت علی کی عمر شریف ابھی ٹھیک 6 سال کی تھی. ٹھیک 6 سال کی تھی. یہ بڑی اتفاق کی بات ہے. اللہ اکبر. حضور کریم علیہ السلام حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے بڑی محبت فرماتا، بڑا پیار فرماتا، اور جیسا کہ ان کی والدہ مہربان حضور پہ شفقت فرمائی، آپ اس سے کہیں زیادہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم پہ مہربان تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ابھی بچے ہیں، بعض مرتبہ روٹی سخت ہوتی، گوشت سخت ہوتا، وہ چبا نہیں سکتے تھے، تو پیارے آقا کمال شفقت فرماتے کہ اپنے منہ میں چبا کر کے روٹی کو نرم کرتے، گوشت کو نرم کرتے، اور پھر اپنے مبارک دہن سے نکال کر کے حضرت علی کے منہ میں داخل فرمایا کرتے تھے. حضور کریم علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنے ساتھ بٹھایا، حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنے ساتھ سلایا. حضور کریم علیہ السلام نے ہر وقت حضرت علی کو اپنے ساتھ رکھا، اور پھر اپنی لفظ جگر کا نکاح حضور کریم علیہ السلام نے حضرت علی سے کیا. اور اللہ اکبر، جب نکاح ہو گیا تو حضور نے فرمایا علی دیکھ میں نے تجھے کتنی شاندار دلہن عطا فرمائی ہے. اللہ اکبر. یہ بھی حضور کریم علیہ السلام کی محبت حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے ہے. بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیت حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی ہے. ابن اسحاق نے کہا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے 13 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا. حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کہا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا ایک نام علی نہیں تھا، بلکہ آپ کو حیدر بھی کہا جاتا تھا، اور لقب تھا کرار. کرار کے معنی ہوتے ہیں پلٹ پلٹ کر کے حملہ کرنے والا. گویا کہ دشمن تو تھک جاتا تھا، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم تھکا نہیں کرتے تھے. وہ بار بار لوٹ لوٹ کر پلٹ پلٹ کر دشمن پہ حملہ کر دیا کرتے تھے. کنیت حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی کئی بیان ہوئی. مثلا آپ کو ابو الحسن بھی کہا گیا. ابو الحسن کے معنی حسن کے والد. آپ کو ابو سبتین بھی کہا گیا. ابو سبتین کے معنی 2 شہزادوں کے والد. آپ کو ابو ریحانتین کہا گیا. ابو ریحانتین کے معنی 2 نبوی پھولوں کے باپ. اللہ اکبر. وہاں 2 شہزادوں کے باپ اور یہاں پر 2 نبوی پھولوں کے باپ، یہ بھی آپ کو کہا گیا. لیکن پسندیدہ کنیت آپ کی ابو تراب تھی، اور ابو تراب کے معنی ہے مٹی والا. جب کوئی حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو ابو تراب کہتا تو حضرت علی مسکرا دیا کرتے تھے. تو کسی نے پوچھا کیا بات ہے، اتنی کنیتوں سے آپ کو پکارتے ہیں، آپ مسکراتے، آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ ہم دیکھتے نہیں، لیکن جیسے ہی ابو تراب کہہ کے پکارتے ہیں تو آپ مسکرا دیتے ہیں. فرمایا بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں مسجد نبوی شریف میں لیٹا ہوا تھا اور مٹی میرے جسم پر لگی ہوئی تھی. حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے اور حضرت فاطمہ سے پوچھا علی کہاں ہے؟ تو فاطمہ نے کہا کہ وہ مسجد میں ہوں گے. تو حضور مسجد میں تشریف لائے اور مجھے دیکھا کہ میں مٹی پر لیٹا ہوا اور مٹی میرے جسم سے لگی ہوئی ہے. تو حضور علیہ السلام نے اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے، گورے گورے ہاتھوں سے حضور مٹی جھاڑ رہے تھے اور فرما رہے تھے قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھو، اے مٹی والے اٹھو. تو جب کوئی مجھے ابو تراب کہہ کے پکارتا ہے تو مجھے حضور علیہ السلام کا وہ پیارا واقعہ یاد آ جاتا ہے. اللہ اکبر. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کرم اللہ وجہ الکریم کہا گیا، اور یہ کرم اللہ وجہ الکریم آپ غور فرمائیں کسی اور صحابی کے ساتھ یہ لکھا ہوا آپ کو نہیں ملے گا. کرم اللہ وجہ الکریم
یہ آپ کو جب بھی ملے گا حضرت علی کے ساتھ ہی ملے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ بچے بچے سے پوچھ لیں کہ یہ بتائیے حضور کے غلاموں میں کرم اللہ وجہہ یہ کس کو کہا جاتا ہے؟ تو ہمارا بچہ بھی کہے گا کہ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کہا جاتا ہے۔ تو جیسے ہی حضرت علی کا نام آتا ہے آپ دیکھیں نظام قدرت ہے، فوراً ہی زبان پر کرم اللہ وجہہ آ جاتا ہے۔ یہ آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ بعض نے کہا کہ بات یہ ہے کہ حضرت علی نے کبھی بھی بتوں کے آگے اپنا سر نہیں جھکایا، کبھی بھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، اس وجہ سے آپ کو کرم اللہ وجہہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو مکرم کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزت بخشے۔ اللہ اکبر۔ بعض لکھنے والوں نے لکھا کہ بات یہ ہے کہ حضرت علی جب والدہ کی پیٹ میں تھے تو حضرت علی نے اپنی والدہ کو اس پورے 9 مہینے بھی کسی بت کے آگے جھکنے نہیں دیا، اس وجہ سے آپ کو کرم اللہ وجہہ کہا جاتا ہے۔ کرم اللہ وجہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ حضور نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، تو اس وجہ سے آپ کو کرم اللہ وجہہ کہا جاتا ہے۔ بعض لکھنے والوں نے لکھا کہ بات یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جو دشمن تھے خارجی، ما ظلہ ثم ما ظلہ، نقل کفر کفر نباشت، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں کہتے تھے سود اللہ وجہہ، یعنی ما ظلہ، اللہ تعالیٰ اے علی آپ کے چہرے کو کالا کرے، اللہ آپ کے چہرے کو سیاہ کرے۔ تو اہل سنت والجماعت نے حضرت علی کے لیے کرم اللہ وجہہ کا اضافہ فرما دیا کہ اے علی اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو عزت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو مکرم کرے۔ تو یہ اضافہ اہل سنت والجماعت نے کیا، تو حضرت علی کو کرم اللہ وجہ الکریم اس وجہ سے کہا گیا۔ مورخین نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے قد و خال کو بھی بیان کیا، اس کو بھی سنتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ کا جسم شریفہ فربہ تھا، یعنی گوشت سے بھرا ہوا تھا۔ اکثر خوت پہننے کی وجہ سے یہ دوران جنگ جو لوہے کی ٹوپی پہنی جاتی تھی، یہ پہننے کی وجہ سے سر ناز کے بال کم ہو گئے تھے۔ مورخین کہتے ہیں کہ دیگر اعضاء کے مقابلے میں حضرت علی کا پیٹ شریف بھاری تھا، مونڈوں کے درمیان یہ حصہ پورا گوشت سے بھرا ہوا تھا، پیٹ مبارکہ سے نیچے کا حصہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ بھاری تھا، رنگ مبارک کا گندمی تھا، اور جسم شریفہ پر بال موجود تھے، ریش مبارکہ آپ کی بڑی خوبصورت اور گھنی تھی، آنکھیں مبارکہ بڑی بڑی روشن اور سیاہ تھی، اور گردن مبارکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی چاندی کی طرح چمکی ہوئی سرائی دار گردن مبارکہ تھی۔ اور چہرہ کیا تھا؟ مورخین کہتے ہیں کہ 14ویں رات کا چاند تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا دور اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حالات و معاملات یہ بڑے عجیب و غریب ہے، اور صرف یہ معاملات حضرت علی کے ساتھ نہیں، حضرت علی کے شہزادوں کے ساتھ بھی یہی معاملات رہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 بار زہر دیا گیا اور آپ کو شہید کیا گیا، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی کو دن دہاڑے اور سورج کی موجودگی میں حضرت علی حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا۔ تو یہ معاملات حضرت علی کے ساتھ اور حضرت علی کی اولاد کے ساتھ یہ بڑے عجیب و غریب رہے، یعنی لوگوں نے کوشش کی کہ علی کی محبت دل سے نکال دی جائے، حسن کی محبت دل سے نکال دی جائے، حسین کی محبت دل سے نکال دی جائے۔ ان کی کوششیں جاری رہی، لیکن جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ قیامت تک علی کی محبت سنیوں کے دلوں سے کوئی نہیں نکال سکتا، قیامت تک علی کے شہزادوں کی محبت کوئی دل سے نہیں نکال سکتا۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے کن لوگوں نے پلاننگ کی اور کس طرح سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر حملہ کیا گیا، یہ بھی تاریخ کی بڑی دردناک داستان ہے۔ خارجیوں میں سے 3 اشخاص
مورخین کہتے ہیں عبد الرحمن ابن ملجم، برق بن عبداللہ تمیمی، عمر بن بکیر تمیمی، انہوں نے مکہ شریف میں خفیہ میٹنگ کی اور جس میں طے یہ پایا کہ ہم مسلمانوں میں سے 3 شخصیت کو ایک ہی وقت میں قتل کریں گے، ایک ہی دن ایک ہی وقت، تینوں کو ہم ٹارگٹ کریں گے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کی بنیادیں ہل کے رہ جائیں اور مسلمان انتشار کا شکار ہو جائیں۔ اب 3 شخصیتوں میں ایک حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم تھے اور دوسرے حضور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور تیسرے حضور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ تینوں افراد اپنے ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اپنے مقام پر پہنچے۔ مورخین کہتے ہیں یہ حضرت امیر معاویہ تک نہیں پہنچ سکے، حضرت عمرو بن عاص تک نہیں پہنچ سکے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا ٹارگٹ ان لوگوں کی نسبت آسان تھا، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اپنے ساتھ باڈی گارڈ نہیں رکھا کرتے تھے، بلکہ حضرت علی فرماتے تھے کہ موت میری محافظ ہے، جب تک موت نہیں آئے گی تو مجھے کچھ بھی نہیں ہونے کا ہے، اور جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ جو رات قبر میں ہے وہ قبر ہی میں گزارنی پڑتی ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم باڈی گارڈ نہیں رکھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن ابن ملجم کہتے ہیں کہ یہ کوفے پہنچا اور کوفے پہنچنے کے بعد ایک عورت پر عاشق ہو گیا۔ بعض نے کہا کہ اس کا نام خطام تھا اور اس نے اس سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا، تو اس نے کہا کہ 2 شرطیں ہوں گی اور وہ بھی خارجن تھی۔ پہلی شرط تو یہ کہ اتنا مال تم مجھے دو گے، اور دوسری شرط یہ کہ مہر میں مجھے کچھ نہیں چاہیے، اگر چاہیے تو حضرت علی کا سر چاہیے۔ ما ظل ثم ما ظل۔ تو عبد الرحمن ابن ملجم تو اسی کام سے آیا ہوا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم پر وہ حملہ کرے۔ اللہ اکبر۔ یہ کوفے میں آ گیا اور رہنے لگ گیا۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کیونکہ یہ بڑی تفصیل طلب بات ہے، کم از کم اس پہ گفتگو کرنے کے لیے 25 سے 30 منٹ لگ جائیں گے اگر میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں، لیکن میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم جانتے تھے کہ مجھے شہید کیا جائے، اور اس وجہ سے جانتے تھے کہ یہ خبر انہیں رسول اللہ علیہ السلام نے دی تھی۔ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت علی بیمار ہو گئے، شدید بخار کی کیفیت تھی، تو لوگ یہ سمجھے کہ حضرت علی اس بیماری میں دنیا سے رخصت ہو جائیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا غلط، حضرت علی اس بیماری میں رخصت نہیں ہوں گے، میرے علی کو شہید کیا جائے گا، علی تم پر یہاں وار کیا جائے گا، علی تم پر یہاں وار کیا جائے گا، اور علی تمہاری داڑھی خون سے تربتر ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی جانتے تھے، اور یہ بات بھی میں آپ کو بتاؤں، حضرت علی جانتے تھے کہ مجھے شہید کرنے والا کون ہے، کون مجھ پہ حملہ کرے گا۔ عبد الرحمن ابن ملجم کے بارے میں کئی مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے لوگوں کے بڑے مجمع میں فرمایا یہ میرا قاتل ہے، یہ مجھ کو شہید کرے گا، یہ مجھ پہ حملہ کرے گا۔ تو لوگ کہتے علی جب آپ کو پتا ہے کہ یہ حملہ کرے گا آپ اس کو ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ فرماتے ابھی تک کچھ کیا نہیں اور اس کو میں ختم کر دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم جانتے تھے۔ ایک بار وہ اونٹ لینے کے لیے آیا تو حضرت علی نے اسے اونٹ دیا، کھانا مانگنے کے لیے آیا، کھانا دیا، اور حضرت علی فرمایا کرتے تھے میں تو اس کی زندگی بڑھانا چاہتا ہوں اور یہ میری زندگی کم کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسا حضرت علی نے فرمایا بالکل ویسا ہی ہوا۔ تذکرہ نگار کہتے ہیں، مورخین کہتے ہیں کہ 17 رمضان المبارک تھی، سحری کا وقت تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم رات بھر جاگتے ہوئے گزاری، اپنے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے قریب بلایا، فرمایا میرے بیٹے گھر والوں کو عبادت کے لیے بیدار کر دو، آج شب جمعہ اور صبح یوم بدر ہے۔ پھر خواب سنایا سارے گھر والوں کو بٹھا کر کے، آج رات میں نے خواب دیکھا، آنکھ لگ گئی ہوگی تھوڑی دیر کے لیے، آج رات میں نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی زیارت ہوئی،
میں نے عرض کی حضور آپ کی امت میرے ساتھ سخت نزا اور کجروی سے کام لے رہی ہے. وہ جو حضرت علی کا دور ہے وہ بڑا مشکل دور تھا. سخت نزا اور کجروی سے کام لے رہی ہے. یہ سن کر حضور نے فرمایا اے علی تم ان لوگوں کے خلاف بددعا کرو یا ان لوگوں کے خلاف دعا کرو. میں نے یوں دعا کی کہ یا اللہ مجھے ان لوگوں سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے اور ان پر کسی سخت شخص کو مسلط کر دے. ابھی خواب سنا رہے تھے تو کوفہ کی جامع مسجد کے مؤذن ابن نباہ نے اذان دی. جب اذان کی آواز آئی تو حضرت علی نماز پڑھانے کے لیے گھر سے نکلے اور عادت یہ تھی کہ آواز لگاتے ہوئے جاتے یا یو ناس الصلاۃ الصلاۃ، اے لوگوں نماز، اے لوگوں نماز، یعنی لوگوں نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے. اللہ اکبر. حضرت علی کوفہ کی جامع مسجد میں تشریف لے گئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سنت ادا فرما رہے تھے. اب اس پر بھی مورخین کی گفتگو ہے کہ حضرت علی پر حملہ کب ہوا، فرض نماز میں ہوا یا سنت نماز میں ہوا. لیکن جو حالات و واقعات میں نے اسٹڈی کیے ہیں اس سے یہی بات ظاہر ہو رہی ہے کہ حضرت علی سنت ادا فرما رہے تھے اور پہلی رکعت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پڑھ رہے تھے یا دوسری رکعت میں تھے کہ ستون کے پیچھے چھپا ہوا شخص عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو پیچھے کی طرف سے تلوار سے سخت وار کیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سر ناس اس تلوار کی وجہ سے پھٹا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے کندھے پر بھی اس نے وار کیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم زمین پہ جلوہ گر ہو گئے اور آپ کی مبارک داڑھی خون سے تربتر ہو گئی. اللہ اکبر. زمین پہ آنے کے بعد جو الفاظ زبان پہ تھے وہ یہ تھے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. اللہ اکبر. حضرت علی زمین پہ جلوہ گر ہوئے، نمازی سارے حضرت علی کی طرف متوجہ ہوئے اور پورے شہر کے اندر حضرت علی کے اس واقعے کی خبر پھیل گئی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے شہزادے بھی تشریف لے آئے. اللہ اکبر. سارے کے سارے لوگ جمع ہیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت علی کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہلکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر ہے. لوگوں نے کہا حضور آپ مسکراتے ہیں؟ فرمایا ہاں، حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا علی دشمن حملہ کرے گا، یہاں سے کرے گا، یہاں سے کرے گا اور وقت آئے گا کہ تمہاری داڑھی جو ہے وہ خون سے رنگین ہو جائے گی. تو آج وہ وقت آ چکا ہے. اللہ اکبر. اس عالم میں بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے بڑے شہزادے حضرت امام حسن کو وصیت فرمائی اور وصیت فرمانے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس میں جو بات کی ساری اہم بات ہے لیکن وقت میرے پاس محدود ہے، میں ایک دو بات آپ کو بتاتا ہوں. فرمانے لگے اے حسن دیکھو میرے قاتل کو میرے کھانے جیسا کھانا کھلانا، اگر زندہ رہا تو اپنے معاملے کا خود فیصلہ کروں، اگر اس حملے سے جاں بر نہ ہو سکا تو تم حملہ آور کو قتل کر دینا، مگر یاد رکھو کہ ایک ہی وار میں قتل کر دیں. اللہ اکبر. وہ اپنے شہزادوں کے فن تلوار کے ہنر سے اچھی طرح واقف تھے. فرمائے شہزادے ایک ہی تلوار ایک ہی وار کے اندر کام تمام کر دینا. اللہ اکبر. اور اس کے بعد فرمایا اے حسن میرے کفن میں قیمتی کپڑا استعمال نہ کرنا، کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام نے یہی ہدایت فرمائی ہے. اے بنی عبد المطلب، یہ قبیلے کے افراد جمع ہیں، میری وجہ سے مسلمانوں کی خون ریزی نہ کرنا، خبردار صرف میرے قاتل ہی کو سزا دینا. اگر اس حملے کی وجہ سے میری موت واقع ہو جائے تو اس پر صرف ایک ہی وار کرنا. اللہ اکبر. یہ کلمات کہے اور حضرت علی نے پھر بابا سے بلند کلمہ شریف پڑھا، لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس دنیا فانی سے رخصت ہوتے ہیں. کثیرا میسر نہ شکی سعادت با کعبہ ولادت با محراب شہادت. قیامت تک کوئی ماں ایسا بچہ نہیں جن سکے گی جو پیدا تو کعبے میں ہو اور شہید مسجد میں ہو, شہید محراب میں ہو. اللہ اکبر. حسنین کریمین حضرت عبداللہ ابن جعفر نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو غسل دیا, 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو قبر شریفہ میں رکھا گیا. اب جتنے نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں ان کی نالج میں اضافے کے لیے یہ بات میں عرض کرتا چلوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا مزار شریف کہاں پر ہے. اس میں ایک بڑا اختلاف ہے. وہ اختلافی باتیں چیدہ چیدہ آپ ذہن میں رکھتے چلے جائیں کہ ایک روایت یہ ہے جس کو خطیب بغدادی نے یہ ساری بات بیان کی, متضاد روایتیں بیان کی. محمد بن سعد کہتے ہیں کہ حضرت علی کو جامع مسجد کوفہ کے قریب قصر الامارہ میں رکھا گیا, وہاں پر ان کی قبر شریفہ موجود ہے. ابو زید بن ظریف کہتے ہیں آپ جامع مسجد کی دیوار قبلہ کے ساتھ باب الوراقین کے سامنے ابن خالد کے گھر میں مدفون ہے. ایک مرتبہ اس مکان میں کوئی تعمیری کام شروع ہوا تو کھدائی کے دوران آپ کا جسم ناز صحیح اور سالم پایا گیا, تو یہاں پر آپ کا جسم ناز موجود ہے. عبداللہ اجلی نے کہا کہ آپ کوفے میں کسی جگہ مدفون ہے مگر آپ کی قبر شریفہ کا کسی معلوم نہیں ہے. ایک روایت یہ ہے کہ آپ کی تدفین کوفے میں ہوئی. پھر حضرت امام حسن نے جب حضور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے مصالیت فرمائی تو اس کے بعد آپ کا جسم ناز امام حسن نے کوفے سے مدینہ منورہ منتقل کر دیا اور مدینہ منورہ کا مشہور قبرستان جنت البقیع شریف میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے پہلو میں آپ کے جسم ناز کو رکھا گیا. ایک روایت یہ ہے کہ شہادت کے فوراً بعد آپ کی جسم ناز کو ایک تابوت میں رکھ کر محفوظ کر کے اونٹ پر رکھ دیا گیا. راستے میں اونٹ گم ہو گیا. بعض کہتے ہیں کہ وہ اونٹ قبیلہ طے کے علاقے میں جا پہنچا. وہ یہ سمجھ لگے کہ تابوت کے اندر کوئی خزانہ ہوگا. انہوں نے جب کھولا تو اس میں حضرت علی کا جسم ناز موجود تھا. انہوں نے جسم ناز کو قبر شریفہ کے اندر رکھ دیا اور اونٹ کو یہ ذبح کر کے کھا گئے. اللہ اکبر. بس جو لکھنے والے ہیں انہوں نے یہ لکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا روضہ مبارکہ ایک مشہور روایت یہ ہے کہ افغانستان کے اندر موجود ہے. افغانستان کا ایک مشہور علاقہ ہے مزار شریف. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مزار ہی کی وجہ سے یہ علاقہ مزار شریف کہلاتا ہے. اور لکھنے والے لکھتے ہیں کہ افغانستان کا جو پرانا نقشہ ہے, جو پرانا جھنڈا ہے, اس جھنڈے پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مزار شریف کا نشان موجود تھا اور اس وقت سے یہ معاملات چلے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. لیکن ہم جس وقت شعراء کو دیکھتے ہیں, مثلا ڈاکٹر اقبال کو دیکھتے ہیں, وہ نجف اشرف کا ذکر کرتے ہیں. حضور اعلیٰ حضرت کو دیکھتے ہیں, وہ نجف اشرف ہی کا ذکر کرتے ہیں. حضور اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا حسن رضا کو دیکھتے ہیں, وہ بھی نجف اشرف کا ذکر کرتے ہیں. مثلا ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. وہ ڈاکٹر اقبال کی تحقیق یہ تھی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا مزار شریف نجف اشرف میں موجود ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک جگہ پر کہتے ہیں در درج نجف مہر برج شرف رنگ رومی شہادت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. تو اعلیٰ حضرت بھی نجف کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. حضور حسن رضا صاحب کہتے ہیں اے حب وطن سات نہ یوں سوئے نجف جا. اے حب وطن سات نہ یوں سوئے نجف جا. ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا. چل ہند سے چل ہند سے چل ہند سے اٹھ سوئے نجف سوئے نجف سوئے نجف جا. اللہ اکبر. تو ان بزرگوں کی تحقیق بھی یہی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا مزار شریف
یہ نجف اشرف میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت علی کے مزار شریفہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے متعلق لوگوں باتیں بہت ساری ہیں، لیکن وقت بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ میں 10 منٹ آپ کے لیتا ہوں اور کچھ ایسی باتیں کہ جو آپ کے مشاہ میں جہاں کو مؤثر کرے میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ایک رفیق درار بن ضمرہ الکنانی نے حضور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دربار میں ان کے بے حد اصرار پر نہایت خوبصورت اور جامع الفاظ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اخلاق و کردار کی منظر کشی کی۔ یعنی حضرت علی نے فرمایا تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اے ضمرہ تم حضرت علی کے ساتھ کافی عرصہ رہے، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح ان کے اخلاق کے بارے میں، ان کے کردار کے بارے میں، ان کی حیات طیبہ سے متعلق۔ اب یہ ساری باتیں کور کر لیں گی۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگے، ذرا غور سے سنیں آپ اور اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تر رکھے۔ وہ کہنے لگے مولا علی کی نظر یہ دور رس تھی، بڑے دور تک وہ دیکھا کرتے تھے، انتہائی مضبوط اعصاب کے مالک تھے، کتنی مصیبتیں کیوں نہ آئی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ٹانگیں خوف سے کانپا نہیں کرتی تھی، وہ بڑے مضبوط اعصاب کے مالک تھے، تمام مصیبتوں کا سامنا کیا۔ وہ دو ٹوک اور کھری بات کہتے تھے، مکمل عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے صادر فرماتے، ان کی شخصیت سے علم کے چشمے ابلتے، حکمت و دانائی سے لبریز بات وہ کیا کرتے، دنیا اور اس کی چمک دمک سے وحشت وہ محسوس کرتے، رات اور اس کی تاریکی سے وہ انس رکھا کرتے، محبت رکھا کرتے، باخدا خشیت الہی سے روتے تو ان کے آنسو نہ تھمتے، دیر تک سوچ و بچار میں محب رہتے، سادہ اور معمولی لباس پہنا کرتے، روکھا سوکھا کھاتے تھے۔ خدا گواہ ہے آپ نہایت بے تکلف اور مل جل کر کے رہتے تھے۔ جب ان سے کچھ پوچھا جاتا تو یوں بے تکلفی سے جواب عنایت فرماتے جیسے ہم میں سے ایک آدمی عام آدمی سے ہے، اس طرح سے وہ گفتگو کرتے۔ حاضر خدمت ہونے والوں سے کلام میں وہ پہل کرتے، بلانے پر حسب وعدہ وہ پہنچ جاتے تھے۔ اس قدر سادگی اور بے تکلفی کے باوجود خداداد روب و دبدبے کا یہ عالم تھا کہ ہمیں ان کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ مسکراتے تو دانت لڑی میں پورے ہوئے سفید موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے، دینداروں کی وہ قدر کرتے، غربا مساکین سے محبت رکھتے، کسی طاقتور کی جرت نہ تھی کہ آپ سے باطل کی تائید کی توقع رکھے، اور کوئی کمزور ان کے عدل سے مایوس نہ ہوتا تھا۔ اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں نے ان کی راتوں کے چند مناظر دیکھے ہیں، جب رات چھا جاتی تارے ڈوبنے لگتے تو آپ محراج مسجد میں اپنی داڑھی پکڑے اور سر بھرے شخص کی طرح بلک رہے ہوتے، رو رہے ہوتے، اور یوں تڑپتے کہ جیسے کسی شخص کو زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہو، گویا میں اب بھی ان کی آواز سن رہا ہوں۔ آپ رو رو کر رقت سے کہہ رہے ہیں، اے دنیا تو میرا دل لبھانا چاہتی ہے، مجھ سے کچھ امید نہ رکھ، دور ہٹ جا، کسی اور کو جا کے فریب دے۔ اے دنیا میں نے تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں، جس کے بعد رجوع کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ تیری عمر انتہائی مختصر ہے، تیری دی ہوئی راحت حقیر ہے، تیرے قطرے بڑے بھیانک ہیں، زادرہ انتہائی قلیل ہے، سفر بڑا طویل ہے، راستہ سنسان ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ضمرہ خاموش ہوئے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا، وہ گردن جھکائے ساروں قطار رو رہے تھے، داڑھی بھیگ گئی، آواز حلق میں اٹک گئی، اور حاضرین سے فرمانے لگے کہ واقعی مولا علی انہی خوبیوں کے مالک تھے، واقعی وہ انہی خوبیوں کے مالک تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ شان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بڑا صحن عطا فرمایا، بڑا صحن عطا فرمایا۔
حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فوراً ٹھیک نشانے پر پہنچ جاتے تھے. اللہ اکبر. اس کی جھلکی ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم والی جلبابھا، میں علم کا شہر میرا علی اس کا دروازہ ہے. انا دار الحکمت والی جلبابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، میرا علی اس کا دروازہ ہے. اللہ اکبر. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم صحابہ کرام فرماتے ہیں بڑے پوری جماعت صحابہ میں کوئی ایسا نہ تھا سوائے مولا علی کے جو مجمع میں کھڑے ہو کے لوگوں سے کہتا پوچھو جو پوچھنا ہے، عرش کے نیچے جو کچھ ہے تم مجھ سے پوچھو، علی تمہارے ہر سوال کا جواب دے گا. اللہ اکبر. پھر وہ ہر سوال کا جواب دینے لگ جاتے. اللہ اکبر. کہتے ہیں حضور فاروق اعظم کے دور میں نجران کا ایک پادری، ان کا ایک عالم اسلام پر اعتراضات کرنے کے لیے چند سوالات سوچ کے آیا. حضرت عمر فاروق نے اس کو اجازت دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ دربار میں آ گیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو خاص طور پہ بلایا حضور فاروق اعظم نے اور اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف بٹھایا. حضور فاروق اعظم نے فرمایا پادری بولو تیرے کیا سوالات اور تیرے کیا اعتراضات ہیں. وہ کھڑا ہوا اور اسلام پر اعتراض کرتے ہوئے اس نے کہا آپ کا قرآن جو ہے وہ جنت کا کچھ ایسا طول و عرض، لمبائی اور چوڑائی کو بیان کرتا ہے جو میری سمجھ میں نہیں آتا. آپ کا قرآن کہتا ہے کہ جنت کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہوگا. یہ بتائیے جب جنت اتنی بڑی ہوگی تو پھر دوزخ کہاں پہ موجود ہوگی؟ دوسرا سوال یہ ہے وہ کیا چیز ہے جو میوہ ہائے جنت کی مثل ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہوتی؟ تیسرا سوال میرا یہ ہے کیا آسمان کا کوئی قفل ہے؟ اگر ہے تو بتائیں. چوتھا سوال میرا یہ ہے کہ زمین پر سب سے پہلے خون گرا تو کس کا گرا؟ فاروق اعظم حضرت مولا علی کی طرف دیکھ کے مسکرائے اور فرمانے لگے کہ علی آپ جواب دیجئے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اے یہودی سن، اگر تو لکھنا چاہتا ہے تو تو لکھ بھی لے. تو نے قرآن پاک کی آیت پر اعتراض کیا کہ جب جنت کا عرض زمین و آسمان کے برابر ہے تو دوزخ کہاں واقع ہوگی؟ اے یہودی مجھے اس بات کا جواب دے جب رات آتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے اور جب دن آتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟ تو مجھے اس کا جواب دے. اللہ اکبر. تمہارا دوسرا سوال وہ کیا چیز ہے جو میوہ ہائے جنت کی طرح ہے؟ فرمایا وہ قرآن ہے. تمام مخلوق اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہے کرے لیکن قرآن میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. اللہ اکبر. تمہارا تیسرا سوال کہ آسمان کا قفل کیا ہے؟ فرمایا وہ قفل شرک ہے جو اللہ کے ساتھ کیا جائے. سلسلہ کرام کو جاری رکھتے ہوئے فرمانے لگے قفل کی کنجی کلمہ شہادت ہے جس کی رسائی فرش سے عرش تک ہے. یہودی تمہارا چوتھا سوال کہ زمین پر سب سے پہلے خون کس کا گرا؟ فرمایا تو سوچ رہا ہے. اب دماغ میں اتر گئے مولا علی اس کے. فرمایا تو سوچ رہا ہے کہ سب سے پہلے خون چمگادڑ کا گرا. غلط بات. فرمایا سب سے پہلے خون گرا تو حضرت حوا کا زمین پہ گرا جو حضرت حابل کی ولادت کے وقت وہ زمین بوس ہوا تھا. اللہ اکبر. چاروں سوال کے جواب دے دیے. فرمانے لگے پوچھنا ہے اور پوچھ لو. اس نے کہا آخری بات مجھے یہ بتائے تو صحیح، مجھے یہ بتا دے کہ خدا کہاں ہے. یہ بتائیں مجھے کہ خدا کہاں ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا میں حضور کی بارگاہ میں تھا اور گویا میں اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. میں رسول اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں. اللہ اکبر. ایک فرشتہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے نے کہا ساتھ میں آسمان کا مکین ہو اور اپنے رب کے پاس سے آ رہا ہوں. دوسرا فرشتہ آیا. حضور نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا ساتھ میں طبق زمین سے آ رہا ہوں، رب کے پاس سے آ رہا ہوں. ایک فرشتہ مغرب سے آیا. حضور نے فرمایا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا رب کے پاس سے آ رہا ہوں. ایک مشرق سے آیا. کہاں سے آ رہے ہو؟ میں رب کے پاس سے آ رہا ہوں. بس نصرانی سن لے میرا اللہ ہر جگہ ہے، میرا اللہ ہر جگہ ہے، میرا اللہ
ہر جگہ ہے، بس یہ کہنا تھا۔ اس نے کہا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اسلام قبول کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر وہ غلامی رسول میں داخل ہو گیا۔ لوگوں یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھو، خدا ہر جگہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی ذہن میں رکھو، خدا ہر جگہ ہے یعنی علم و قدرت کے لحاظ سے وہ ہر جگہ ہے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ اللہ اکبر، آگے بڑھتا ہو۔ ایک اور یہودی کے جس کا نام مفر تھا، ایک مرتبہ حضرت علی سے اس نے پوچھا میرے چند سوالوں کے جوابات دیں گے؟ حضرت علی نے فرمایا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یہ بتائیے وہ کون سا فرد ہے جس کے نہ باپ ہے نہ ماں؟ وہ کون سی عورت ہے جس کا نہ باپ ہے نہ ماں؟ وہ کون سا مرد ہے جس کی ماں تو ہے باپ نہیں؟ وہ کون سا پتھر ہے جس نے جانور کو جنا؟ وہ کون سی عورت ہے جس نے ایک ہی دن میں 3 گھڑیوں میں بچہ جن دیا؟ وہ کون سے 2 دوست ہے جو آپس میں کبھی دشمن نہیں بنیں گے؟ وہ کون سے 2 دشمن ہیں جو آپس میں کبھی دوست نہیں بنیں گے؟ مولا علی نے فرمایا لکھ لے، اور پھر ایک ہی سانس میں مولا علی بولنا شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر، فرمایا وہ مرد جس کا نہ باپ ہے نہ ماں وہ حضرت آدم ہے، وہ عورت جس کا نہ باپ ہے نہ ماں حضرت حوا ہے، وہ مرد جس کی ماں ہے باپ نہیں حضرت عیسیٰ ہے، وہ پتھر جس نے جانور جنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، وہ عورت جس نے ایک ہی دن میں 3 گھڑیوں میں بچہ جن دیا وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم ہے، وہ 2 دوست جو کبھی آپس میں دشمن نہیں بنیں گے، وہ جسم اور روح ہے، وہ 2 دشمن جو کبھی آپس میں دوست نہیں بنیں گے، موت و حیات ہے۔ اس نے کہا علی مصطفیٰ نے ٹھیک کہا تھا، انا مدینہ العلم والد بابھا، میں علم کا شہر ہوں، میرا علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فیصلے عقل کو حیران کر دیتے ہیں۔ بس ایک آخری فیصلہ میں آپ کو سناتا ہوں، آپ دنگ ہوں گے کہ مولا علی کی عقل شریفہ کہاں تک تھی۔ دنیا کے سارے انسانوں کی عقل تم ایک ترازو میں رکھو اور مولا علی کی صرف عقل کا ایک ذرہ ترازو میں رکھو، وہ پلڑا جھک جائے گا جس میں وہ ذرہ رکھا ہوا ہو۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ 2 ساتھی تھے، 2 دوست تھے، یہ سفر میں نکلے اور کھانا کھانے جب بیٹھے تو ایک تیسرا شخص گزرنے لگا۔ انہوں نے صلاح دی تم ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ گے، اسے بھوک لگی ہوئی تھی، وہ بھی بیٹھ گئے۔ تینوں نے کھانا کھایا، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھی اور ایک کے پاس 3 روٹیاں تھی۔ تینوں نے کھانا کھایا، وہ اٹھا، اس نے اپنی جیب سے 8 درہم نکالے اور 5 روٹی والے کو دے دیے، کہا اسے آپس میں بانٹ لینا۔ وہ چلا گیا۔ 5 روٹی والا کہتا کہ میری 5 روٹیاں تھیں، 5 درہم میرے بنتے ہیں، اور تمہاری 3 روٹیاں تو 3 درہم تمہارے بنتے ہیں۔ وہ کہتا نہیں، 4 تم لو 4 میں، برابر برابر۔ وہ کہتا نہیں، 5 میرے 3 تیرے۔ یہ جھگڑا بڑھ گیا اور یہ جھگڑا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ کہا حضور ایسا ایسا معاملہ ہوا، اس کی 5 روٹیاں میری 3 روٹیاں۔ وہ 8 درہم دے کے گیا اور یہ کہتا ہے 5 میں رکھوں گا 3 تمہارے۔ اس نے کہا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا لے لو، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ 3 دے رہا ہے نا، ٹھیک دے رہا ہے، لے لو، ورنہ تمہارا حصہ اگر میں حساب لگاؤں تو صرف 1 درہم بنتا ہے، لے لو تم 3 لے لو، خوش ہو جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، آپ مجھے سمجھا دیں کہ 1 درہم کیسے بنتا ہے تو میں 1 ہی لے کے جاؤں گا۔ حضرت علی نے فرمایا اچھا پھر بیٹھو میرے سامنے۔ فرمایا اس کی کتنی روٹیاں تھی؟ اب ذرا دھیان دینا، توجہ دوسری طرف ہوئی تو باہر نکل کے دوسرا ہی مسئلہ بیان کر دو گے۔ وہ ایک نے کہا کہ مریض کو دوا ہلا کے پلانا، وہ آیا شام کو کہنے لگا ڈاکٹر صاحب مریض مر گیا۔ کہا کیسے مر گیا؟ کہا آپ نے تو کہا تھا مریض کو دوا ہلا کے پلانا، اور میں گیا میں نے مریض کو ہلایا اور پھر اس کو دوا پلائی۔ اس نے کہا بے وقوف، میں نے کہا دوا کو ہلا کے پلانا اور تو مریض کو ہلا کے پلانے لگ گیا، تو پھر یہی معاملہ ہوگا۔ تو ذرا توجہ رکھو
اور سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دینا میری محنت وصول ہو جائے گی۔ حضرت علی نے فرمایا اس کی کتنی روٹیاں تھیں؟ کہا حضور 5۔ تمہاری کتنی روٹیاں؟ کہا حضور 3۔ تم تینوں نے کھانا کھایا نا؟ جی حضور کھایا۔ اب کس نے کتنی روٹیاں کھائیں یہ کیسے پتا چلے گا؟ کہا حضور ہاں یہی تو مسئلہ ہے۔ فرمایا ایسا کرو ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کر دو۔ تمہاری 3 روٹی کے 3 ٹکڑے کریں کتنے ہوئے؟ کہنے لگا 9۔ اس کی 5 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کرو کتنے ہو گئے؟ بتائیے آپ۔ 15۔ کہا ٹھیک ہے۔ 9 اور 15 کتنے ہو گئے؟ 24 ہو گئے۔ کہا ٹھیک ہے۔ فرمایا 8 ٹکڑے تم نے کھائے، 8 تم نے کھائے، 8 اس نے کھائے۔ تمہاری 9 روٹیوں میں سے 8 ٹکڑے تم نے خود کھا لیے، 1 ٹکڑا اس نے کھایا۔ اس کی 15 روٹیوں میں سے 8 ٹکڑے اس نے کھائے، 7 ٹکڑے اس نے کھائے، تو 7 جرم اس کے ہو گئے، 1 جرم تمہارا ہو گیا۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا اگر 3 لے لیتا تو کام اچھا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے فیصلے خدا کی قسم انسان کی عقل کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے مزار شریفہ پر رحمت و رضوان کی بارش نازل فرمائے۔ میمن مسجد مصلح الدین گارڈن تعمیر کے مراحل میں داخل ہو چکی ہے الحمدللہ، اور عید کے فوراً بعد یہ حصہ بھی ڈیمولش کر دیا جائے گا اور پھر انشاءاللہ تعمیراتی کام کا آغاز ہوگا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ سارے نقشوں پر، سارے میپ پر کام جاری ہے، اور انشاءاللہ جب یہ مسجد تعمیر ہوگی تو یقیناً آپ اس کو دعائیں دیں گے کہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو انشاءاللہ 100 سال تک چلنے والا ہے۔ اس 100 سال تک ہم رہے نہ رہے لیکن آنے والی نسلیں ہمیں دعائیں دیں گی کہ ایک بہت بڑا کام اس گنجان آبادی کے اندر کر کے ہم دنیا سے چلے گئے، آنے والی نسلیں ہمیں دعائیں دیں گی۔ تو تعمیرات کا کام جاری ہے، اور میں ہر جمعۃ المبارکہ میں چندے کی اپیلیں کر رہا ہوں اور ہر شخص سے رابطے میں لگا ہوا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ فنڈ جمع ہو سکے اور مسجد اچھے طریقے سے تعمیر ہو سکے۔ جب کام شروع ہو تو کوئی رکاوٹ بیچ میں نہ آئے بلکہ کام چلتا چلا جائے اور وہ منزل مقصود تک ہم پہنچ جائے۔ تو کارکنان نیچے مسجد کے گیٹ پر موجود ہے، آپ اس کی تعمیر میں بھرپور حصہ لیجئے، اور جماعت اہل سنت پاکستان کے زیر اہتمام پاکستان کے اندر کئی مدارس قائم ہیں جو چلتے ہیں، تو وہ بھی کارکنان نیچے موجود ہیں، آپ اس میں بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ پیارا گھر تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے ہم سب کو محنت اور جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ For more videos, you can subscribe our channel. For more videos, you can subscribe our channel.